بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جب اس عورت کے بارے میں سنا تو مجھے یقین نہیں ہوا، کیونکہ لوگوں نے جو اس کے بارے میں بتایا تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پر آج میں اس عورت کو دیکھنے کے لیے اپنی ایک رشتہ دار کے گھر آ گئی، اور جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو عورت تھی ہی نہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں رہتے تھے جس دنیا میں یہ سب لوگ بھی رہتے تھے؟ میں حیران تھی، لیکن اس کے بعد وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میری پہلے والی حیرانگی بھی کم پڑ گئی۔ میں شہر میں رہتی تھی، ایک دن ہماری دادی گاؤں سے آ گئیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی کیونکہ مجھے اپنی دادی بہت اچھی لگتی تھی، پر میری ماں کو کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ میری دادی نے ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اس کے بعد ہم دادی کے پاس بیٹھ گئے، میں اور میری بہن بھی اور بھائی وغیرہ بھی۔ ہم نے کہا، دادی آج ہمیں کوئی اچھی سی کہانی سنائنا۔ دادی نے کہا، آج میں تمہیں ایک ناگن کی کہانی سناتی ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی تھا، اس نے کہا، دادی یہ ناگن کون ہوتی ہے؟ میری دادی نے کہا، ناگن ایک سانپ ہوتی ہے، ایک مادہ سانپ جو جب 100 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے پاس ایک طاقت آ جاتی ہے کہ وہ کسی کا بھی روپ بدل سکتی ہے۔ وہ کسی کا بھی روپ لے سکتی ہے، کسی مرد، کسی عورت، کسی بچے کا، یا پھر کسی اور لڑکی کا بھی۔ میرے بھائی نے کہا، واقعی ایسا ہوتا ہے؟ میری دادی نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں سمجھدار تھی، میں نے کہا، دادی آج کل کے زمانے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری دادی نے کہا، آج کل کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہے بیٹا، یہ اگر 100 سال پرانی ہوگی تو ظاہر ہے پرانے زمانے کی ہوگی۔ میں نے کہا، کیا ناگن مرتی نہیں ہے؟ میری دادی نے کہا، نہیں، اس کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ 100 سال کی جب وہ 100 سال کی ہوتی ہے تب کہیں جا کر جوان ہوتی ہے، تو پھر جوان ہو کر تھوڑی نہ مر جائے گی۔ میں نے کہا، مجھے تو یقین نہیں ہوتا۔ میری دادی نے کہا، تمہیں پتہ ہے، ہم تمہیں ایک کہانی سناتے تھے کہ بہت بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں جن کو جائنٹس کہا جاتا ہے، جن کو ہم دیو بھی کہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ باہر کے ملک میں اسی بات پر ریسرچ ہو رہی تھی، اور وہ لوگ پاکستان آئے تھے، ہمالیہ کے پہاڑوں میں گئے تھے، وہاں پر ان کو بہت بڑا دیو ملا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت بڑا ہے، اسی لیے اس کی سپیڈ بہت کم ہوگی، کیونکہ اتنا وزن لے کر وہ جلدی جلدی چل نہیں پاتا ہوگا۔ لیکن اس بات کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تھی، اور اس کا کسی حلیہ قبیلے کے لوگوں جیسا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی سی غار میں رہ رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے کسی طرح مارا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تم انٹرنیٹ پر سرچ کرو، تمہیں بھی اس بارے میں پتہ سچ تھی۔ کچھ لوگ اس کو جھوٹ بتاتے ہیں تاکہ سچ پر پردہ ڈال سکیں۔ بیٹا، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ وہی دنیا ہے جہاں پر پتھروں سے علاج کیا جاتا تھا، جہاں پر لوگوں نے بھوت پریتوں کی کہانیاں محسوس کیں، دوسروں کو سنائیں، جہاں پر ایسی ایسی چیزیں ہوئیں جن کو آج ہم اپنی کہانیوں میں ڈال کر سناتے ہیں۔ تو کیا وہ چیزیں اب اس دنیا میں نہیں ہو سکتی؟ کیا انہوں نے یہاں پر رہنے کا ارادہ ترک کر دیا ہوگا؟ میری دادی نے ہمیں ایک ناگن کی کہانی سنائی۔ میری دادی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک ناگن جب روپ بدل لیتی ہے تو پھر اگر اسے آئینے کے سامنے لے کر جائیں تو اس کا اصل روپ نظر آتا ہے، یعنی وہ آئینے میں انسان کے طور پر نہیں، ایک سانپ کے طور پر نظر آتی ہے۔ میری دادی نے یہ بھی بتایا کہ ایک ناگن کے پاس ناگ منی بھی ہوتی ہے جو اس کے سر کے اوپر پڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ ایک چھوٹا سا باریک سا سفید رنگ کا پتھر ہوتا ہے جو ناگن کے پاس ہوتا ہے، اور ناگن کی کل کائنات اور اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ اس سے یہ لینا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی لے لے تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو سانپ کاٹ گیا، آپ اس جگہ وہ پتھر رکھیں تو وہ زہر کو اپنے اندر ہی جذب کر لیتا ہے، بڑی مشکلوں سے ملتا ہے۔ ناگمنی کے بارے میں میں نے پہلے بھی سنا تھا، پتھر کے بارے میں سن کر یہی سوچا تھا کہ پتھر تو وجود رکھتے ہیں، ایسے ایسے پتھر ہیں جو بہت زیادہ قیمتی ہیں، ان کو پہننے سے آپ کی صحت اچھی ہو سکتی ہے۔ تو ناگمنی بھی سچ ہو سکتا تھا، لیکن کسی سانپ کا انسان کا روپ لے لینا، یہ بات مجھے ابھی بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے یہ کہانی سن لی، اس وقت میں 16 سال کی تھی۔ 3 سال کے بعد میری دادی اس دنیا سے چلی گئی تھی،
اور ہم لوگ بھی دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہمیں دادی کی بڑی یاد آتی تھی۔ وہ ہمیں اسی طرح بھوتوں پریتوں کی کہانیاں سنایا کر، بہت زیادہ گرم تھا۔ میرے بابا نے کہا گاؤں چلتے ہیں۔ گاؤں میں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی رہتے تھے، لیکن بہت دور پار کے۔ میرے بابا کی کزن کی فیملی رہتی تھی، ہم لوگ وہاں چلے گئے۔ وہ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، ہم نے ان کے گھر میں نہیں رہنا تھا، کیونکہ گاؤں میں ہمارا ایک پرانا گھر تھا جو ہماری دادی کا حصہ تھا۔ دادی نے کہا تھا اس گھر کو کبھی نہ بیچنا، یہ گھر اتنا بھی اچھا نہیں تھا، بس رہنے کے قابل تھا، گزارا ہو سکتا تھا، لیکن یہ گاؤں پہاڑوں میں بنا ہوا تھا، اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آ گئے۔ یہاں پر موسم بہت اچھا تھا۔ ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور کہا آپ رات کا کھانا ہمارے گھر کھائیے گا۔ وہ پہلے ہی 30 لوگ تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کس کس سے ملنا پڑے گا، یہ لوگ کتنا کھانا کھائیں گے۔ کھانا بنانا تو 40 لوگوں کا پڑنا تھا۔ میری ماں نے کہا ان کو عادت ہوگی پڑنا تھا۔ میری ماں نے کہا ان کو عادت ہوگی، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے زیادہ لوگوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ میری ماں نے کہا کہ ہم جائیں گے۔ ہم لوگ وہاں پر گئے تو انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھے سے کھانا بنایا۔ وہاں پر سب لوگ ان کی بڑی بہو کی بات کر رہے تھے جن کا نام نیلم تھا۔ ان کا کہنا تھا آج وہ گھر پر نہیں ہیں، اگر ہوتی تو ابھی تک کوئی فساد بن جاتا۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نیلم ہماری بڑی بہو ہے، ہمارے بیٹے نے اسے خود پسند کیا، خود وہ باہر کے ملک جا کر بیٹھ گیا، اسے ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، ایک جادوگرنی ہے۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ وہ جادوگرنی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا وہ آپ لوگوں پر جادو کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ والی جادوگرنی نہیں جو لوگوں پر جادو کرواتی ہے، سچ مچ کی جادوگرنی ہے۔ اس کی حرکتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ ابھی ہمیں اسی کے بارے میں ایک بات پتہ چلی ہے، تب وہ ہمارا یقین کرے گا۔ ہم نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا پہلے ہی نیلم کے بارے میں اتنی مبالغہ آرائی کر دی تھی، اس کے بارے میں اتنی باتیں کر دی تھیں کہ اب بھی مجھے دلچسپی ہونے لگی تھی۔ ویسے بھی یہاں بیٹھ کر میں اور کیا کر سکتی تھی؟ ان کی باتیں سنتی تو تھوڑا وقت گزر جاتا۔ یہاں پر انٹرنیٹ بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا، کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ بھی نہیں تھی، نہ کوئی ہوٹل تھا، نہ کوئی شادی ہال تھا، نہ کوئی پارک تھا، بس بازار تھا جہاں سے صرف ضرورت کی چیزیں ملتی تھیں، اور کھانے پینے کی دکانیں بھی بہت ہی محدود تھیں۔ جو چیزیں یہ خود کھاتے تھے انہی چیزوں کو یہ پکایا کرتے تھے۔ یہاں پر ہمیں کوئی برگر پیتزا بھی نہیں ملنے والا، تو ہم نے یا 3 مہینے گزارنے تھے۔ میرا تو ابھی سے دل تنگ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا جب ہم نے اس کا رشتہ لیا تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت اور جوان تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس کی عمر صرف 19 سال ہے۔ میں سوچنے لگی یعنی کہ وہ میرے جتنی ہیں، لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا کہ اس کی عمر 19 سال نہیں۔ میں سوچنے لگی کہ ہاں، لڑکیاں شادی سے پہلے عمر کے حوالے سے جھوٹ بولتی ہیں، اور کبھی کبھی خاندان والے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں تاکہ ان کی بیٹی کو بڑی عمر کی کہہ کر بعد میں تانا نہ دیا جائے۔ میری ماں نے کہا کوئی بات نہیں، اب تو آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، سال سے 2 سال میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نیلم کی ساس کہنے لگی کہ سال 2 سال نہیں، وہ ہمارے بیٹے سے 40 سال بڑی ہے، وہ ایک بزرگ عورت ہے۔ یہ بات سن کر ہم حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے اس کی شادی دیکھ کر نہیں کی تھی؟ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے شادی کو 1 سال ہونے والا ہے، تو کیا آپ لوگوں نے 1 سال میں اس کو نہیں دیکھا؟ اس عورت کی نندیں بھی بولنے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو بہت سجا سنوار کر رکھتی ہے، اسی لیے پتہ نہیں چلتا کہ وہ 19 سال کی نہیں ہے، تقریباً 70 سال کی ہے۔ میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو جتنا بھی سجا سنوار کر رکھے فوراً پتہ چل جاتا ہے، عورت کی عمر کا اندازہ اس کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ خوبصورت نرم و ملائم ہیں، نہ جانے ان کے اوپر کون سی چیزیں لگاتی رہتی ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی چیز ہو، اتنی ترقی نہیں کی سائنس نے کہ 70 سالہ عورت کو 19 سالہ دکھا سکے۔ وہ سچ میں 19 کی ہی ہوگی، آپ لوگوں کو ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے انہوں نے اس کے بارے میں برا ہی سوچنا تھا۔ ایک تو ان کی محبت کی شادی تھی اور بیٹے کو یہ انگلی پر نچا کر رکھتی تھی، اور وہ عورت تھی بھی خوبصورت، تو ظاہر ہے ان کو کیوں اچھی لگتی، ان کو تو بری ہی لگنی تھی۔ انہوں نے ہمیں اس کا کمرہ دکھایا
کہ آپ ذرا آئیں اور اس کا کمرہ دیکھیں۔ ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں اس نے شیشے میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، ذرا پڑھ کر بتائیں یہ کیا چیزیں ہیں۔ چہرے پر کیا پڑھی لکھی ہے، ضرور پڑھ کر بتا دے گی۔ مجھے بھی پتہ تھا، میں پورا دن انٹرنیٹ پر یہی کچھ دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا کون سی اینٹی ایجنگ کریم لگاتی ہے کہ 70 سال کی ہو کر بھی 19 کی لگتی ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی، اس کا کمرہ تو بہت ہی خوبصورت تھا، ہر ایک چیز کو بڑی نفاست سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا اپنے گھر سے لے کر آئی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اس کا مطلب امیر خاندان کی ہے، تبھی تو ان لوگوں کو اس سے نفرت ہے۔ خیر میں نے اس کی چیزیں چیک کرنی شروع کر دیں۔ مجھے تو ایسی کوئی چیز نہیں ملی، یہ تو سادے سے لوشن، کچھ صاف کرنے کے لیے رکھی گئی چیزیں، کچھ پرفیوم تھے جو ظاہر ہے وہ منہ پر تو نہیں لگا سکتی تھی۔ پرفیوم تھوڑے سے مہنگے لگ رہے تھے، لیکن باقی جو نارمل سی چیزیں تھیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جس کا تعلق عمر کے گھٹنے سے ہوتا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا غور سے غور سے دیکھو، کچھ نہ کچھ ہوگا، یہ وہی ساری چیزیں لگاتی رہتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میری تو اس کے ساتھ نہ کوئی دوستی ہے، نہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی دشمنی۔ انہوں نے کہا وہ عورت نہیں ہے، ایک ناگن ہے، 100 سال کی ہو گئی ہے، اب وہ کسی کا بھی روپ لے سکتی ہے۔ اور مجھے فوراً میری دادی کی کہانی یاد آ گئی۔ یہ لوگ ابھی بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے۔ میں نے کہا یہ سب کہانیوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، سچ میں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عورت تھی جو 100 سال کی ہو کر پھر سانپ بن گئی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے مار دیا تھا۔ یہ لوگ تو عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ ان کے ہاں تو ٹی وی بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، ان کو کیا پتہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا۔ لگتا ہے ابھی تک یہ کہانیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ اب میری اماں کو بھی تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگا تھا کہ یہ سب لوگ زیادہ ہی بول رہے ہیں، لیکن خیر ہم ان کے بارے میں مزید بتانا شروع کر دیا۔ کہا کہ فی الحال وہ ماں بننے والی ہے، اس کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے۔ میں نے فلم میں سوچا کہ 70 سال کی عورت کیسے ماں بن سکتی ہے؟ میری ماں بھی یہ بات جانتی تھی کہ جب عورت بہت زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ لوگ تو شاید ایسی باتوں پر یقین کرتے تھے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، ایسا بہت کم کیسز میں ہوتا تھا۔ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی تصویر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تصویر ہے۔ وہ تصویر اٹھا کر لے آئیں۔ میں تو حیران رہ گئی، وہ عورت واقعی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ انہوں نے کہا یہ پٹھان نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں یہ پٹھان نہیں ہے، یہ پتہ نہیں اسے کہاں سے لے کر آیا ہے، ہماری ذات کی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو پٹھان ہیں، پٹھان بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ پتہ نہیں کون ہے، اس نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، یہ کچھ زیادہ بولتی بھی نہیں ہے، نہیں بتایا۔ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، یہ کچھ زیادہ بولتی بھی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے اشاروں پر ہم سب کو نچایا ہوا ہے۔ یہ جو بات کہتی ہے ہمیں ماننا پڑ جاتی ہے، ہم اس کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ جادو کرتی ہے کوئی؟ میں نے دیکھا نیلم نے تصویر میں شاید لینزز لگا رکھے تھے۔ میں نے کہا کیا اس نے لینزز لگائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کی آنکھیں ہی اس کلر کی ہیں۔ اس کی آنکھوں کا کلر بڑا عجیب سا تھا، مجھے تھوڑا شک پڑنے لگا۔ میں نے ایسی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں، وہ قد کی بھی لمبی لگتی تھی۔ وہ لوگ اس کے بارے میں مزید بتانے لگے کہ ایسے کرتی ہے، ویسے کرتی ہے، جو اس کا دل کرتا ہے وہی کرتی ہے، جو اس نے کسی سے کروانا ہوتا ہے وہ منوا لیتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، یعنی اس کی برائیاں کر رہے تھے، جبکہ تھوڑی دیر بعد میں نے پیچھے دیکھا تو بری طرح چونک کر رہ گئی تھی۔ ان کے پیچھے وہی عورت کھڑی تھی۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ انہوں نے آنکھوں کا کلر کچھ عجیب سا تھا، چہرہ ضرورت سے زیادہ سفید، باریک ہونٹ جس پر اس نے لال رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی، لمبے لمبے بال جو اس کے قدموں تک جا رہے تھے، قد کی لمبی تھی اور بہت ہی پتلی سی تھی، عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت گہرائی تھی، اس نے کاجل سے اپنی آنکھوں کے گرد دائرے بنائے ہوئے تھے۔ اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، یہ سفید کلر کا پتھر تھا جو بہت ہی زیادہ چمک رہا تھا، ایسا لگتا تھا ایسا ہی پتھر ہے، کہیں یہ ناگمنی تو نہیں تھی۔ اس نے اس انگوٹھی کو بڑے پیار سے سونے میں بنوایا ہوا تھا اور اپنی انگلی میں پہنی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں کہیں کھو سی گئی، وہ بہت ہی عجیب سی لگی۔ جب بولی تو اس کی زبان بھی عجیب سی تھی،
اس نے کہا مہمان آئے ہوئے ہیں گھر میں، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، یہاں گھر کے قریب ہی تو رہتی ہو، آتی جاتی بھی ہوں۔ یہ لوگ اتنی زیادہ برائیاں کر رہے تھے لیکن اب اس کے سامنے ایسے پیش آنے لگے، آتی جاتی بھی ہوں۔ یہ لوگ اتنی زیادہ برائیاں کر رہے تھے لیکن اب اس کے سامنے ایسے پیش آنے لگے جیسے وہ ان کی آنکھ کا تارا ہے، ان کو اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بس ہم نے تمہیں بتایا نہیں تو وہ اپنی امی کے گھر بیٹھی تھی، نہ ہم نے سوچا کہ تم مصروف ہوگی، ویسے بھی اتنے دنوں بعد گئی تھی، اپنی ماں کے ساتھ باتوں میں لگی ہوگی، اسی لیے ہم نے تمہیں نہیں بلایا۔ وہ ہمارا تعارف کروانے لگی، اس نے ہم سے کسی کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملایا، وہ ایک طرف کو جا کر بیٹھ گئی جہاں پر کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ اس کی نند نے کہا آپ کے لیے کھانا لگاؤں، پانی وغیرہ؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ وہ کچن میں چلی گئی، اس نے مجھے آنے کا اشارہ کیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھابھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھاتی، ان کی شادی کو 1 سال ہونے والا ہے، ان کا شوہر بھی باہر کے ملک ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی۔ میں نے کہا یہ بات تو کافی عجیب ہے، کیا تم نے اسے کبھی کھانا کھاتے ہوئے نہیں کافی عجیب ہے، کیا تم نے اسے کبھی کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اس نے کہا ہم نے اسے کبھی کچھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیں تو لگتا ہے اس نے چہرے پر کوئی نقاب پہن رکھا ہے جس کو اتار کر کھاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی چڑیل ہے، انسان نہیں۔ میں نے کہا میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے جو اپنی بہوؤں سے تنگ ہوتے ہیں لیکن تم لوگ تو کبھی اس کو چڑیل کہتے ہو، کبھی اس کو سانپ کہتے ہو، کبھی بھوت پریت کہتے ہو، کبھی جادوگرنی، اتنا بھی کیا تنگ ہو گئے ہو؟ تب اس نے باتوں باتوں میں ایسی بات بتائی جس سے مجھے شک پڑا کہ شاید یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ہمارا بھائی پورا گھر چلاتا ہے، باہر کے ملک میں ہوتا ہے، وہ کسی سعود یا دبئی جیسے ملک میں نہیں رہتا، لندن میں کام کرتا ہے، پاؤنڈ میں کمائی کرتا ہے، اتنے سارے پیسے بھیجتا ہے۔ ہم پہاڑی لوگ ہیں، پہاڑوں سے اترتے نہیں ہیں، نہیں تو ہم اب تک اپنا گھر بنا چکے ہوتے، وہ بھی بہت بڑا۔ مجھے کچھ بات اب سمجھ آ رہی تھی، وہ اس گھر کا ایک اکلوتا کمانے والا تھا، یہ اس کی خود اس کے آگے پیچھے تو پھرتا ہی ہے، گھر والوں کو یہ بات بری لگ جاتی ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اپنی جگہ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں نے چائے بھی پی لی، اچانک سے لائٹ چلی گئی لیکن اس کے کمرے میں لائٹ تھی۔ انہوں نے کہا نیلم نے اپنے کمرے میں سسٹم لگوایا ہے، اس کے کمرے میں لائٹ نہیں جاتی۔ اس نے کہا آپ لوگ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جائیں، اتنے پیار سے کہا کہ ہم لوگ بھی اس کے کمرے میں چلے گئے۔ ہم لوگ کمرے میں بیٹھے تھے، وہ بالکل اپنے سر میں ان کے آگے بیٹھی ہوئی تھی، ہم لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا خوب برائیاں سنی ہوں گی آپ نے میری۔ میں نے کہا وہ لوگ آپ کے کمرے میں نہیں آتے؟ اس نے کہا نہیں، وہ لوگ میرے کمرے میں آنے سے ڈرتے ہیں، جب میں اندر بیٹھی ہوتی ہوں تب تو بہت زیادہ۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کچھ عجیب سی بات ہے، آپ پڑھی لکھی لگتی ہیں۔ وہ اردو میں بات کر رہی تھی اس لیے مجھے اس سے بات کرنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ مجھے پشتو سمجھ آتی تھی لیکن میں پشتو میں بات نہیں کرتی تھی، وہ لوگ تب تک پشتو ہی بول رہے تھے۔ اس نے کہا بس چھوڑو ان باتوں کو، لمبی کہانی ہے۔ میں نے کہا آپ کے ہاں امید ہے، مبارک ہو۔ اس نے کہا ہاں، میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا یہ لوگ تو باپ کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے کو جو اشاروں پر نچا لیا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، بیوی کے اشاروں پر مرد نہیں ناچے گا تو پھر کس کے اشاروں پر ناچے گا؟ بیوی بھی میرے جیسی۔ میں نے کہا واقعی آپ تو بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے اندر تھوڑا بہت غرور تھا لیکن اسے غرور کی کوئی اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے تھی کہ اسے ایسے ناموں سے بلایا جاتا، اسے انسان ہی نہ رہنے دیا جاتا۔ مجھے تو وہ فی الحال انسان ہی لگ رہی تھی لیکن یہاں پر اس کمرے میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو میری امید سے باہر تھا۔ میری امی اٹھ کر باہر چلی گئی، کمرے میں صرف میں اور نیلم رہ گئے۔ میں نے کہا یہ لوگ تو تمہیں ناگن کہہ رہے تھے۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا سارے سسرال والے اپنی بہو کو ناگن ہوتی ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں کے عجیب رنگ سے تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، وہ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتی۔ اس نے کہا یہ لوگ جو میرے بارے میں جانتے ہیں کہتے ہیں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، میں ایسے ہی ہوں۔ میں نے کہا تو کیا ایک ناگن ہو جو 100 سال کی ہو کر انسان بن گئی؟ اس نے کہا ہاں بالکل یہی سمجھ لو۔ میں تو حیران تھی کہ یہ عورت کیا کہہ رہی تھی، اتنی سنجیدگی سے کیسے جھوٹ بول سکتی تھی؟ کہیں واقعی وہ ناگن تو نہیں تھی؟ اس کے گھر والے جو بات کہہ رہے تھے وہ سچ ہی تھا کیونکہ اسے جو بھی کہہ رہی تھی اس کا جواب وہ ہاں میں ہی دے رہی تھی۔ میں نے کہا میری دادی کہتی تھی کہ ناگن بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کیوں، میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں نے کہا
وہ تو یہ بھی کہتی تھیں کہ ناگن جب 100 سال کی ہو جاتی ہے تب وہ روح بدل سکتی ہے، پر یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ تم 70 سال کی ہو۔ اس نے کہا 2-4 سال آگے پیچھے بھی تو ہو جاتے ہیں، بڑی پرانی کہانیوں سے چلتی آ رہی ہو، الٹی سیدھی باتیں بنا دی گئی ہیں میرے بارے چلتی آ رہی ہو، الٹی سیدھی باتیں بنا دی گئی ہیں میرے بارے میں، لیکن اصل میں 100 سال سے زیادہ ہی ہوں۔ میں نے کہا اور یہ بچہ یہ کیسے پیدا کر رہی ہو؟ ناگن کے بھی تو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں تمہاری دادی نے یہ بات نہیں بتائی؟ کیونکہ اس وقت تم عمر میں چھوٹی ہوگی نا۔ میں نے کہا ہاں میں چھوٹی سی تھی، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ وہ بھی تو پتا ہو سکتا ہے کہ میری دادی ابھی زندہ ہوتی۔ اس نے کہا تمہاری دادی مر چکی ہے، مجھے پتا ہے۔ میں حیران رہ گئی، میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا کیونکہ جو ناگن کے بارے میں تمہاری دادی تمہیں کہانی سنا رہی تھی نا، وہ میں ہی ہوں۔ اس نے عجیب سا چہرہ بنا لیا، اس کے چہرے سے ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی، سنجیدگی طاری ہو گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی، مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ میرے دماغ میں اچانک میری دادی کی بات آئی۔ میری دادی نے کہا کہ جب ناگن کسی کا روپ لے کر بیٹھی ہوتی ہے تو اس نے بیٹھی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پلٹ کر شیشے کی طرف دیکھ سکوں۔ جیسے ہی میں شیشے کی طرف دیکھا میری روح فنا ہو گئی۔ شیشے میں مجھے لمبا کالا سا سانپ نظر آیا۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے 3 دن بعد ہوش آیا تو وہ میرے پاس کھڑی تھی۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے سب کو ہی ڈرا لیا تھا، میں نے تو تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، تم تو ناگن ہو۔ اس نے کہا نہیں میں ناگن نہیں ہوں، دراصل شیشے کے اوپر ایک لمبا سا سانپ بیٹھا ہوا تھا، تم نے دراصل اس کو میں سمجھ لیا۔ پہاڑی علاقہ ہے، کمرے میں سانپ آ جاتے ہیں، تم بے ہوش ہو گئی۔ میں نے سانپ کو دیکھ کر چیخ مار دی، پھر ہم نے اس سانپ کو مار ڈالا۔ میں نے کہا تو تم ماں بننے والی تھی، ابھی تم نارمل کیسے نظر آ رہی ہو؟ اس نے کہا تمہیں 3 دن کے بعد ہوش آیا ہے، اسی رات میرا بچہ بھی پیدا ہو گیا، اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے، بھی پیدا ہو گیا، اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے، اس لیے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے بڑی ٹینشن لگی ہوئی تھی، میں تو مذاق کر رہی تھی، تم تو بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگوں نے مجھے باتیں سنائی، برا بھلا کہا۔ میں نے کہا تمہیں میرے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا، پہلے ہی تمہارے گھر والے تمہارے ناگن ہونے کے سارے ثبوت لے کر بیٹھے تھے۔ اس نے کہا وہ تو ایسے ہی کہتے ہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، بس میں تنگ آ گئی تھی ایسی باتوں سے، اسی لیے ہر بات کے جواب میں ہاں کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، میرے ماں باپ سے بھی۔ میرے ماں باپ زیادہ پریشان تھے کیونکہ میں 3 دن سے بے ہوش تھی، لیکن پھر بھی میں نے ان کو کہا کہ اس کی غلطی نہیں ہے، میں ہی ڈر گئی تھی۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے، دوبارہ کبھی گاؤں نہیں گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مجھے سانپ نظر آیا تھا تو مجھے شیشے میں نیلم نظر نہیں آئی تھی۔ اگر مجھے سانپ نظر آتا تو مجھے نیلم بھی نظر آنی چاہیے تھی، مگر مجھے صرف سانپ نظر آیا تھا، مجھے نیلم کا عکس نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ اگر نیلم بیٹھی تھی تو نیلم کا عکس بھی نظر آتا۔ سانپ تو شیشے کے اوپر بیٹھا تھا، لیکن مجھے شیشے کے اوپر صرف سانپ دکھائی دیا، نیلم دکھائی نہیں دی۔ اب پتہ نہیں کیا جھوٹ تھا کیا سچ، لیکن میں دوبارہ اس سے کبھی نہیں ملی۔ اس بات کو 10 سے 20 سال۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔